بڑی عید کا بڑا پیغام ہم سب کے نام. یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی والا واقعہ ہے نا، یہ صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے. یا یہ قربانی والا جو عمل ہے یہ صرف ایک جانور کی گردن پر چھری چلانے والے عمل کو ہی قربانی صرف نہیں کہتے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی محبت ہے، ایک بڑا پیار ہے. ادھر دیکھیں، اس کے پیچھے اللہ کے لیے مر مٹنے کا ایک بہت بڑا جذبہ ہے. یعنی میں وہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو محبتیں ہیں نا، جو انہوں نے اللہ کے لیے قربان کی ہیں، اگر ہمیں اس محبت کا کوئی 10واں حصہ بھی نصیب ہو جائے تو واللہ ہم جیسا کامیاب کوئی نہیں. کٹے بچے بکرے چھترے یہ تو نظر آ رہے ہیں، اور موج میلہ بھی بڑا نظر آ رہا ہے، ریا دکھلاوا شور شرابہ بھی بڑا نظر آ رہا ہے. لیکن جو وہ قربانی کے اندر اصل روح ہے نا، جس کو آپ فلسفہ قربانی کہہ لیں، قربانی کا میسج کہہ لیں، قربانی کا پیغام کہہ لیں، وہ دن بدن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہوئے جو یعنی آج کا میرا موضوع یہ ہے، بڑی عید کا بڑا پیغام ہم سب کے نام. یعنی میں 5 چیزیں بیان کروں گا. اگر یہ 5 چیزیں ہماری زندگی میں ہیں تو بھائی سلام ہے آپ کے بکرے چھترے کو، سلام ہے آپ کی قربانی کو. اگر تو یہ 5 چیزیں آپ میں ہیں تو سلام ہے آپ کی تکبیرات کو، ایام تشریق کو. تو اگر یہ 5 چیزیں زندگی میں نہیں ہے نا تو پھر قربانی کی قبولیت پر بھی سوالیہ نشان ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات پر بھی سوالیہ نشان ہے. تو آئیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بڑی قربانی کا جو بڑا پیغام ہے نا ہمارے اور آپ کے نام، وہ 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو عید قربان کا پیغام بتلاتا ہوں. عید قربان اور بڑی قربانی اور بڑی عید کا سب سے پہلا پیغام ہے میرے مسلمان بھائیوں، کان کھولنا، توجہ سے سننا. جو فیس بک پہ سنیں، یوٹیوب پہ سنیں، کسی بھی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہو، میرا آج کا خطبہ صرف مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے. آج کا میرا خطبہ ہر اس انسان کے لیے ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بالکل ادھر دیکھیں، تعصب کی عینک اتار پہ یوٹیوب پر، فیس بک پر ان کلمات کو سنیں، اس پیغام کو سنیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید قربان کا پیغام یہ پیغام توحید ہے. یہ کیا ہے پیغام؟ میں آپ کو بلاؤں تو آپ اتنا بول سکتے ہیں، بس تھوڑی سی توجہ رکھیں. سب سے پہلا عید قربان کا پیغام کون سا ہے؟ پیغام. اگر آپ کے عقیدے میں توحید ہے، آپ کے سینے میں توحید ہے، آپ کے دل میں اللہ کی توحید کی غیرت ہے، ادھر دیکھو، اگر اللہ کے وفادار بندے ہو، غدار بندے نہیں ہو، اوکھے ویلے اللہ کی چوکھٹ چھوڑنے والے نہیں ہو، تو پھر آپ جو جانور کل ذبح کرو گے، اونٹ نہر کرو گے، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی بھر کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیں گے. اور اگر کوئی بندہ غدار ہو، بے وفا ہو، غیروں کی چوکھٹ پہ جھکنے والا ہو، اوکھے ویلے ذکر اذکار چھوڑ کے غیروں کے پیچھے بھاگنے والا ہو، تو میرے پیارے بھائیوں، ایک قربانی بڑی تھوڑی ہے، 100 قربانی بڑی تھوڑی ہے. بندہ 1000 اونٹ بھی نہر کر لے، اگر اس کے سینے میں توحیدی جذبات نہیں ہے، توحید کی غیرت نہیں ہے، توحید کی مٹھاس نہیں ہے، توحید کی محبت نہیں ہے، تو میرے پیارے بھائیوں وہ 1000 نہر کیے ہوئے اونٹ اور گائیاں کٹے بچے بھی اس کے کسی کام کے نہیں ہیں. ہماری زندگی اللہ کے لیے، بول کے بتائیں، ہماری زندگی، ہمارا مال، ہمارا جانور. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. بلا شبہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں. ہم تو ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں. ہم تو صرف یہ نعرہ بلند کرنے کے لیے جیتے ہیں، سیال کوٹیو لا شریک لہ، کوئی نبی، کوئی علی، کوئی ولی اس اللہ کا شریک نہیں ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ.
فرمایا جانور اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے. پہلی امتیں بھی جانور اللہ کے لیے ذبح کرتی تھیں. مویشی جانوروں پر وہ تکبیر اللہ کا نام لے کر پھیرا کرتے تھے, رب کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے. تمہارا معبود ایک ہے, تمہارا مشکل کشا ایک ہے, تمہارا داتا ایک ہے, تمہارا گنج بخش ایک ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا, اسی کے فرما بردار بن جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اللہ کہتے ہیں جس کو ہم عزت دیں, رتبہ دیں, ٹکے دیں, پیسہ دیں اور اندر سے ہمارے آگے جھک جائے, ہم اس بندے کو دونوں جہانوں کی بشارتیں عطا کر دیتے ہیں. اور جس کو ہم تھوڑی سی شہرت دے دیں, ٹکے دے دیں, پیسہ روپیہ دے دیں اور وہ اپنی اوقات ہی بھول جائے اور وہ ہمارے ساتھ شرک شروع کر دے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں جہانوں میں ہم اس پر ذلت کے ٹھپے لگا دیتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, عید الاضحیٰ کا سب سے پہلا پیغام یہ پیغام ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے میرے حبیب, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے, بڑے خزانے دے دیے ہیں. سیال کوٹیو, اگر تم میں سے کھڑا ہو کے بندہ مجھے کہنا شیخ صاحب آج ایک راز کی بات بتا دو کہ میرے اوپر کبھی زوال نہ آئے, میرے کاروبار پر کبھی زوال نہ آئے, میری نسل پر, میری اولاد پر کبھی زوال نہ آئے, تو سورہ کوثر سے یہ دو باتیں اپنے پلے باندھ لو. فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, سونے ہم نے تجھے تو خزانوں کے انبار لگا دیے ہیں. اب آپ نے دو کام کرنے ہیں, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, سجدے بھی خوب کیا کرو اور اللہ کے نام کے جانور بھی خوب نہر کیا کرو. جو بندہ نماز اچھی پڑھتا ہے جوانوں, اور جو بندہ شوق سے قربانی کرتا ہے اس کی نعمتوں میں کبھی زوال نہیں آتا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, جس بندے کی نماز اچھی ہوتی ہے, کان کھول کے سن لو, جس بندے کے سجدے لمبے ہوتے ہیں, جس بندے کا قیام لمبا ہوتا ہے, جس بندے کا رکوع لمبا ہوتا ہے, اس بندے کو شریکہ برادری کا کوئی ڈر نہیں ہوتا, حاسدوں کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. اللہ سجدے کی برکت سے اور جانور ذبح کرنے کی برکت سے اس کے سارے دشمن حاسد اللہ نامراد کر دیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, آپ مجھے لوگ پوچھتے ہیں شیخ صاحب قربانی فرض ہے کہ سنت ہے؟ میں کہتا ہوں توجہ دینا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اور مسلمانوں, کل قیامت والے دن کو بندہ ذرہ بھر بھی نیکی لے کے آئے گا, فرمایا وہ بھی دیکھ لے گا. کتنی خوشی ہوگی جب ہمارا قربان کیا اونٹ ہمارے سامنے ہوگا اور ہم دیکھ لیں گے. حاجی صاحب کتنی خوشی ہوگی جب ہماری کی ہوئی گائی ہمارے سامنے ہوگی, بکرا چترا سامنے ہوگا. فرمایا کوئی ذرہ بھی دے دے تو اللہ کہتے ہیں ہم قدر کرنے والے ہیں, میرا نام شاکر ہے, میرا نام شکور ہے, میں تو بندے کے ذرے کی بھی قدر کرتا ہوں, یہ تو اتنا بڑا جانور ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے, جو مجھے پوچھتے ہو کہ یہ سنت ہے فرض ہے, اور مسلمانوں بخاری میں ایک روایت آتی ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ ایک کھجور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے, وہ کھجور دے کے بھول جاتا ہے, اللہ اس کو اس طرح بڑا کرتے رہتے ہیں جس طرح تم جانور کے بچے کو بڑا کرتے رہتے ہو. تو فرمایا جب پہاڑ کے برابر وہ کھجور ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں میرے بندے نے کھجور میرے رستے میں نہیں دی, میرے بندے نے تو میرے رستے میں اور پہاڑ ہی دے دیا ہے. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں گائیوں میں حصہ ڈال لو, اونٹ میں حصہ ڈال لو, اگر الگ سے 60,000 70,000 کا لیلا بکرا چھترا نہیں کر سکتے تو میکسیمم 30,000 میں آپ گائی میں حصہ ڈال سکتے ہیں, اونٹ میں آپ حصہ ڈال سکتے ہیں. اللہ اس سے بلائیں ٹالتا ہے, پریشانیاں دور کرتا ہے, برکتیں نصیب کرتا ہے. سب سے پہلا پیغام یہ پیغام میں توحید ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو کسی بابے یا کسی قبر والے کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر لعنت کر دی ہے. حرمت علیکم المیتۃ, یہ غالباً سورہ میدہ کی 3 نمبر آیت ہے, اس کو گھروں میں جا کے پڑھنا. آگے فرمایا وما ذبح علی النصب, جو بندہ آستانے پہ جا کے, قبر پہ جا کے یا کسی تھان پہ جا کے جانور ذبح کرتا ہے یہ حرام کام کرتا ہے. اگر کوئی بندہ کٹا وچھا بکرا چھترا لیلا اونٹ قبر پہ لے کے جا کے ذبح کرتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس قبر پہ جا کے ذبح کروں گا تو یہ جو صاحب قبر ہے نا بابا جی, یہ میری بلائیں ٹالیں گے, میری پریشانیاں دور کریں گے, اس کی وجہ سے میرے رزق میں برکت ہوگی. سیال کوٹیوں, میں نے ایک دن مرنا ہے, یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے, اللہ کی قسم یہ کائنات کا بدترین شرک ہے. اگر کوئی بندہ کسی دربار مزار پر بکرا چھترا کٹا گائی اس لیے لے کے جاتا ہے کہ یہ قبر والا خوش ہوگا تو میرا کاروبار چلے گا, میری پریشانیاں دور ہوں گی, یہ شرک اکبر ہے, سب سے بڑا شرک ہے. مسلمانوں, اللہ نے سارے گناہ معاف کر دینے, اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین.
ہماری نماز اللہ کے لیے، ہماری قربانی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا جینا اللہ کے لیے، اور ہم تو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، ورنہ دنیا سے ہمارا کیا لینا دینا۔ ادھر دیکھو حاجی صاحب جی، یہ جتنے لوگ پریشان ہیں نا، جتنی عورتیں پریشان ہیں، ان باتوں کی قدر کرنا، اس کو رسمی جمعہ نہ سمجھنا۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، توجہ سے یہ باتیں سننا۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے مرد پریشان دیکھے ہیں، جتنی عورتیں پریشان دیکھی ہیں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نکلی ہے کہ نہ اس بندے کا جینا اللہ کے لیے ہے، نہ اس عورت کا جینا اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی قسم، جو لوگ اللہ کے لیے جیتے ہیں اور جو اللہ کی بندیاں اللہ کے لیے جیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غموں میں بھی لذت رکھ دیتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے بیمار بزرگ دیکھے، میں نے بڑی بڑی بیمار عورتیں مائیاں دیکھی، اللہ کی قسم ان پر تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ مولوی صاحب جی الحمدللہ، الحمدللہ، مولوی صاحب جی یہ تو اللہ کے پیار کا رنگ ہے، الحمدللہ۔ تو میرے پیارے جوانوں، اللہ کے لیے جینا سیکھو، نیٹ کے لیے نہ جیو، فحاشی کے لیے نہ جیو، اور شہوت کے لیے نہ جیو، اور گوگل یوٹیوب کے لیے نہ جیو، اللہ کے لیے جیو، اس قرآن کے لیے جیو۔ 40-45 سال کے ہٹے کٹے ہو گئے ہو، ایک سپارے کا ترجمہ نہیں آتا، اللہ کے لیے جیو۔ 60-70 سال کے ہو گئے ہو، ایک سپارے کا ترجمہ نہیں آتا، اللہ کا واسطہ اللہ کے لیے جیو۔ اور اللہ کے لیے جینا یہ ہے قرآن کے طالب علم بن کے جیو، اللہ کی توحید کی بات کرو، کوئی منہ میں نہیں ڈالتا۔ عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، اللہ کی قسم میرا ایک سانس نہیں یہ بڑھا سکتے، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، آپ سے ایک لقمہ نہیں چھین سکتے۔ چلے میں نے ماشاءاللہ تبارک اللہ پہلی بات مکمل کر دی ہے، سبق کے طور پہ آپ مجھے سنا دیں، میں نے 5 باتیں مکمل کرنی ہیں۔ ادھر دیکھو، یہ شادی شدہ بیٹیوں کو بھی آپ نے ٹیلی فون کر کے بتانا ہے، اپنے گھر بھی جا کے بتانا ہے، یہ چیزیں اپنی نسل میں منتقل کرو۔ اور یہ جمعہ رسم نہیں، یہ جمعہ صرف فارمیلٹی نہیں، فرض نہیں، میں نے پڑھا دیا، آپ نے پڑھ لیا، اور بھائی اس سے زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، سوچ میں انقلاب آنا چاہیے، عقیدے میں انقلاب آنا چاہیے، گھر میں انقلاب آنا چاہیے۔ جیسے گاڑی ورکشاپ میں جاتی ہے نا، ٹیوننگ ہوتی ہے، اس کی رفتار میں فرق آتا ہے، چال میں فرق آتا ہے۔ ایک خطبہ جمعہ سننے کے بعد ایک جوان کو، ایک بزرگ کو، میری بیٹی بہن ماں کو نکھر جانا چاہیے عقیدے میں۔ تو بڑی عید کا سب سے بڑا پیغام میرے اور آپ کے جو نام ہے، اس کا نام ہے پیغام توحید۔ مجھے بتائیں اس کا کیا نام ہے؟ اگر توحید کی غیرت نہیں ہے تو پہاڑ کے برابر عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتا، کھلی بات ہے۔ حاجی صاحب اسی بندیاں نو کیوں نہیں رچ رکھیے؟ لیپی لپٹی کرن دی کیڑی لوڑ پئی ہے؟ لوگاں دا بیڑا غرق ہو گیا، سیدھے سادے لوگاں نو کوئی دسن والا ہی نہیں۔ اور بھائیو اللہ دی قسم چوک کے کہنا جی عقیدہ توحید دی غیرت نہیں، جے سمجھ دیو نا قبر والا تانوں روٹی دیندا ہے، رزق دیندا ہے، برکت دیندا ہے، ایتھے کٹا وچھا ذبح جا کے کراں گا، ایدی وجہ تو میریاں بلاواں ٹل گیاں، میرے بھائیو ایدی وجہ تو اللہ زندگی بھر دے سارے عمل برباد کر دیندا ہے۔ چلے اب میں دوسری بات کرتا ہوں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب لا شریک لہ۔ اور سنو کائنات کے لوگوں، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور تم سارے کے سارے اللہ کے در کے منگتے سوالی ہو، اللہ غنی ہے، اللہ تعریفوں والا ہے۔ سیال کوٹیو، بڑی عید کا بڑا پیغام، دوسرا پیغام پتہ کیا ہے؟ یہ پیغام سنت ہے۔ کیا ہے؟ پھر بولے، اگر سنت کی غیرت نہیں ہے، سنت کی محبت نہیں، حاجی صاحب میں تے ہن لوگاں نوں پیا وینا وا، ادھر ویکھیو، انہاں نوں تے سنت تے چلن دا چاہ ہی کوئی نہیں، کنسپٹ ہی ختم ہو گیا ہے۔ او بھائی سونا تے تسی ہیگا وے تے سنت دے مطابق سو لو، کھانا تے تسی ہیگا ہے تے سنت دے مطابق کھا لو، برکت ہو جائے گی۔ 90% ساڈی نوجوان نسل جو ہن سنت کچھ نہیں رہ گئی، نہ سوتے سنت، نہ اٹھتے سنت، نہ کھاتے سنت، نہ کسی اور معاملے میں سنت۔ آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا، ابھی ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں، میرے سمیت کتنے بندے ہیں جو سنت کے مطابق دایاں پاؤں داخل کر کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے داخل ہوئے ہیں؟ کتنے ہیں جو بایاں پاؤں باہر نکال کے سنت کے مطابق مسجد سے باہر جاتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر غفلتیں ہیں یار، پتہ نہیں۔ ادھر دیکھو، زندگی وفا کرے نہ کرے، یہ میرا ایک جملہ یاد رکھنا، ہماری زندگی میں سب سے بڑی نوست یہ سنت چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو۔ ادھر دیکھو، اللہ زندگی کی مٹی بھی سونا بنائے گا،
جس سونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں. اس سونے کی سنت کے مطابق بندہ کھائے پیے بیٹھے اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشبو کی قسط اپنے بندے کو دنیا میں عطا فرماتے تھے. پیغام توحید، پیغام سنت. اگر عمل میں بدعت ہے، اگر عقیدے میں بدعت ہے، بھائی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے تہجد پڑھتا رہے، لاکھوں اونٹ کرتا رہے، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے تو. اب دیکھ لیں ہم عید الاضحیٰ میں سنت کے مطابق ہی سارا کچھ کرتے ہیں. اب دیکھیں کل کا دن ہے جس کو ہم یوم النحر کہتے ہیں، پھر 11، 12 اور 13. اگر کوئی بندہ ایک دن پہلے قربانی کر لے، میرے طرف دیکھ کے بتائیں قربانی ہو جائے گی. اور ایک کوئی بندہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ کو قربانی کر دے، قربانی ہو جائے گی. دنوں میں بھی سنت. اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں، اگر کوئی بندہ، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، اگر کوئی بندہ ذہن میں یہ بات رکھے بھی نہیں یار میرے غریب بہت زیادہ بھوکے ہوئے ہیں، نماز عید الاضحیٰ 7 بجے ہے، 8 بجے میں نے پہلے جانور ذبح کر کے پھر نماز پڑھنی ہے، مجھے دیکھ کر بتائیں اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اور بھائی نیت دین نہیں ہے، میرے جذبات دین نہیں ہے. اگر میری نیت دین ہے، میرے جذبات دین ہے، تو مجھے آپ بتائیں پھر شریعت کا کیا فائدہ؟ اسی طرح آپ جانور دیکھ لیں. اگر کوئی انسان کہے جی یہ جو ہرن ہے یہ میں نے 10 لاکھ روپے کا لیا، میں نے ہرن ذبح کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اس میں کستوری بھی ہے، بڑا قیمتی جانور ہے، مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اگر کوئی بندہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنے کی بجائے لا الہ الا اللہ پڑھ کے چھری پھیر دے، بتائیں قربانی ہو جائے گی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ کہتے ہو اگر عمل کو قبول کروانا چاہتے ہو تو مکے مدینے والے میرے آخری نبی کی مہر کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ مہر نہیں ہے تو مجھے تمہاری عبادت نہیں چاہیے. ہر عمل سنت کے مطابق ہو. یہ عید الاضحیٰ کا پیغام، یہ سنت کا پیغام ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. تیسرا پیغام، یہ پیغام تسلیم و رضا ہے. یہ تیسری بات کا سمجھنا بڑا ضروری ہے، تسلیم و رضا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ آ جائے نا زندگی میں اس کو دل سے قبول کر لینا. اللہ نہ کرے والد فوت ہو گیا اچانک، بیٹا فوت ہو گیا اچانک، اللہ نہ کرے رب نے بیٹا نہیں دیا، یا کوئی پیارا بیمار ہے، یا آپ مقروض ہیں، یا آپ دکھی ہیں، اللہ نہ کرے چوٹ لگ گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کمی بیشی ہو گئی ہے. جو بندہ اللہ کے فیصلوں کو دل کی خوشی سے قبول نہیں کرتا اللہ کو اس کی قربانی ملنی چاہیے. جس حال میں اللہ نے رکھا ہے نا کہو الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ تیرے سارے فیصلے مبارک اور پاک ہیں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اللہ تعالیٰ نے تقریباً 70 سال کے بعد 80 سال کے بعد بیٹا دیا. جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے تو فرمایا اسی کی گردن پہ چھری پھیر دو، دیکھ لو اللہ کا فیصلہ دل سے قبول کیا ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا. بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے، بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے، باپ کاٹنے کے لیے تیار ہے. اور میرے پیارے بھائیو، تیسرا پیغام یہ ہے تسلیم و رضا، اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کرنا اور اپنا آپ اللہ پر قربان کر دینا. ادھر دیکھو، جانور کی گردن پر جب چھری چل رہی ہو یا آپ چلا رہے ہو، اندر جذبہ پتہ کیا ہو کہ آج میں جانور کے گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، کل اللہ کے دین کے لیے اپنا گاٹا کٹوانا پڑا تو وہ بھی کٹوا دوں گا. او اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سیال کوٹیو، اللہ کو تمہارے کٹے بچے نہیں پہنچتے. نہیں الان اللہ لحومھا ولا دماؤھا، 1000 قربانیاں کر لو، اگر اندر اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ نہیں ہے تو یہ اللہ کو کٹے بچے نہیں چاہیے. شہوت پرست دل اللہ کو نہیں چاہیے، دنیا کی مفاد میں اٹا ہوا دل اللہ کو نہیں چاہیے، شرک و بدعت والا بندہ اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ میں سے کئی بھائی ایسے ہوں گے جن کی سیلری تھوڑی ہے، کئی بھائی ایسے ہوں گے جن کے پاس بیٹا نہیں ہے. ادھر دیکھو، کئی بزرگ ایسے ہوں گے جن سے سجدہ نہیں ہوتا، کئی مائیاں ایسی ہوں گی جن کی بیٹیاں جوان ہیں، رشتے مہیا نہیں ہیں. لیکن میری طرف دیکھ کے ذرا مل کے بولیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کسی بھی آزمائش پر اللہ کا گلہ کرنا، پھر بولو شکوہ کرنا، اللہ کا در چھوڑ کے کہیں جانا، ہر فیصلے کو دل سے قبول کریں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. چوتھا پیغام، یہ پیغام میں طہارت ہے، پیغام میں نفاست ہے، بیوٹی کا پیغام ہے. اور لیلے کی گردن پہ چھری پھیرنے والے، لیلا تو تم نے بے عیب کر دیا ہے، اندر جھانک کے دیکھ تیرے اندر کتنے عیب ہیں.
और अगर जानवर काना नहीं कबूल, अगर जानवर नबीना नहीं कबूल, अगर जानवर लंगड़ा अल्लाह की बार में शरफ़ कबूलियत नहीं पाता, बीमार शरफ़ कबूलियत नहीं पाता, लागर नहीं पाता, तो जिसके अंदर शिरक का ऐब हो, बिद्दत का ऐब हो, जुल्म का ऐब हो, जो बंदा फहाशी फैलाने वाला, फहाशी पसंद हो, ऐसा दागदार बंदा भी अल्लाह को नहीं चाहिए। और कट्टा बच्चा सोने का कार, अगर तेरा अंदर सोने का नहीं है तो अल्लाह को ये नहीं चाहिए। सूद खोर कुर्बानी करके समझता है जी मैंने बड़ा मार का मार लिया। रिश्वत लेने देने वाला जज, वकील, पुलिस वाला समझता है मैंने जी कट्टा बच्चा कर दिया, बस मेरी बख्शिश हो गई। और सूद के पैसों से कट्टे बच्चे कबूल नहीं होते। और बहनों का हक मारने वालों के कट्टे बच्चे अल्लाह उनके मुंह पे मारता है। अगर जानवर काना नहीं होना चाहिए, लागर नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए और बीमार नहीं होना चाहिए, तो तेरे अकीदे में भी शिरक नहीं होना चाहिए, बिद्दत नहीं होनी चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए। हर दूसरा बंदा जालिम, बीवी को गंदी गालियां, बहनों को गंदी गालियां, माँ बाप का जीना घरों में हराम है, तू किस मुंह से कुर्बानी करता है? नमाजी बाप को दुखी करने वाले तेरे ऊँटों का अल्लाह क्या करेगा? तूने तो अपने घर के पीर का जीना हराम किया है। और दरबारों मज़ार, ये कुरान मेरे हाथ में है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, ये दरबारों मज़ारों पर जो मौजूदा दरबार मज़ार है, इन पर बैठने वाले पीर नहीं है। ये दाढ़ी वाला 5 वक्त का तेरा बाप नमाजी तेरा पीर है। इस पीर का हिया कर, फिर कुर्बानी कर। ऐबों से पाक जानवर करते हुए इंसान को ये देखना चाहिए, इधर देखें, मेरा ये मुंह इस काबिल, अल्लाह को दिखाने के काबिल है मेरा मुंह? ये मेरा दिल अल्लाह को दिखाने के काबिल है? बंदा दीनदार भी हो, शरारती भी हो, दीनदार भी हो, मुनाफिक भी हो, बंदा दीनदार भी हो, जालिम भी हो। आखिरी बात सुने, फिर मैं नमाज खड़ी करता हूँ। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा मरना, हमारा जीना, हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारा तो आखिरी सांस तक का एक एक मरहला अल्लाह के लिए है। मिलके बोले, जीना है तो अल्लाह के लिए, मरना है तो। और इधर देखो, परेशान ना हुआ करो यार। हजरत साहब जी मेरी तनख्वाह बड़ी थोड़ी है, हजरत साहब जी मेरे अबू फौत हो गए ने, हजरत साहब जी मेरा भाई फौत हो गया, हजरत साहब जी मैनू सट लग गई है। ओ भाई अल्लाह के प्यार के रंग ने, तू जन्नत च थोड़ा बैठा है। हाजी साहब तू जन्नत च बैठा है, इत्थे रब ने तेनू परखना है। ए पंजाबी दा कि जुमला बोलने लगा, ध्यान ना सुन लियो, अल्लाह तुहानू वेंदा पिया किन्ने क पानी चो। जिवें मैं नहीं कहता, मैं पुੱਤ तेनू वेख लिया तू किन्ने क पानी च, जो तेरे च करतूत है ना, मैं तेरे करतूत वेख ले। अल्लाह भी साडे करतूत वेखण दे है, एदे अंदर की है, एदी ज़बान ते की है, ते चाहता की है। तुम्हारी जुबान भी कहे अल्लाह मैं तुझे चाहता हूँ, तुम्हारा सीना भी कहे अल्लाह मैं तुझे चाहता हूँ, तुम्हारा दिल भी कहे अल्लाह मैं तुझे चाहता हूँ। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी औलाद, मेरी फैक्ट्री, मेरी मिल, मेरा सब कुछ अल्लाह तेरे लिए, तेरे दीन के लिए है। फिर देखना अल्लाह कैसे फरिश्तों की दोस्ती देता। सही मानों में अहले हदीस बनो, सही मानों में अहले सुन्नत बनो, शिरक निकालो, बिदात निकालो, तवीज़ात निकालो, शहवत निकालो, दुनिया की लालच निकालो। और आखिरी बात तवज्जो से सुन ले, ईद उल अज़हा का 5वां और आखिरी पैगाम, ये पैगाम में लिहाज है। लिहाज करना है। क्या करना है? नहीं सारे बोलो फिर बात खत्म करो। क्या करना है? अगर आपको 5वीं बात समझ नहीं आई, और इधर देखो आपको कुछ समझ नहीं आया, अगर पैगाम तो ईद समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, पैगाम सुन्नत समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, अगर अल्लाह ताला के फैसलों पे मैं अंदर राजी नहीं हूँ, अल्लाह को मेरी दाढ़ी टोपी, मेरा मौलवी होना नहीं अल्लाह को चाहिए, अगर मैं बज़ाहिर बड़ा वकार का खौल चाड़ के बड़ा बंद समर के आता हूँ और बंद कमरे में अय्याशी, बदमाशी, हराम, रिश्वत, जिना ये चीज़ें हैं, तो अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। और 5वीं और आखिरी बात लिहाज का पैगाम है। नबी अलैहिस्सलाम ने सईदा आयशा को कुर्बानी के लिए कहा छुरी लेके आओ, वो छुरी लेके आई। आपने फरमाया इशहज़ीहा बिहजर, मेरी आयशा इसको पत्थर पे रख के तेज करो ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। हमारे नबी ने तो जानवर का भी लिहाज किया है, और जानवर का लिहाज किया है। हाजी साहब एक बंदा ना जानवर की गर्दन पे ना ऐसे अपना ये पाँव रख कर ना, टांग रख कर उसको लटाया हुआ था और सामने उसके छुरी तेज कर रहा था। आपने फरमाया अफला कबला हाजा अतुरीदु अन तुमीतहा मौततैन, एक काम तू पहले नहीं कर सकता, छुरी तेरी पहले नहीं तेज हो सकती। डबल तकलीफ देने जानवर नू। और बहनों को तकलीफें देने वालों, लिहाज तेरी बहन है, मां जाई है, वो गरीब होना भी जुर्म हो गया। सियालकोटियो मैनू तुहाडे सियालकोट दा जे कोई नहीं पता, अल्लाह दी कसम चुक के कहंदा जे सके भरावां दा भी बेड़ा गर्क हो गया जे, माड़ियां भैणां उन्हां दी तीमारदारी तक नहीं जे करदे।
ڈاکو بنے جے ڈاکو بھیناں دے حق مار کے بیٹھے جے داڑیاں لمیاں ٹوپیاں پوریاں صفاں پہلیاں تے بھیناں دا حق مار کے بیٹھا ہے. اور بھائی عید قربان یہ لحاظ کا پیغام دیتی ہے, جانور کا بھی لحاظ کیا ہے. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا تو میں پیو دا حیا نہ کراں تے دسو میری قربانی کا دی ہے. جے میں وڈے بھرا دا حیا نہ کراں تے میری قربانی کا دی ہے. ایتھے تے جانوراں دا بھی لحاظ ہے, جانوراں دا بھی حیا ہے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ جب جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے نا, بیوٹی خوبصورتی ہونی چاہیے, چھری تیز ہونی چاہیے, چھری چھپا کے رکھو, آرام دو اپنے جانور کو.